السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رزق کے لیے ایک پاورفل وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے پر اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ کے رزق میں اتنی بڑھوتری ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا نہیں ہے، یہ وظیفہ کرنے کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا وظیفہ ہے، کرنے کا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خرچ کرنے سے رزق میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک قرآن کی آیت اور 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، 2 بخاری شریف کی اور 1 مسلم شریف کی، اور تینوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ہیں۔ غور سے سنیے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اس کا بدل تمہیں دیں گے، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے میں تمہیں بدلہ دوں گا اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا بدلہ عطا کرتے ہیں تو اس سے کئی زیادہ عطا کرتے ہیں جتنا آپ نے خرچ کیا ہو۔ تو اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ جب بھی رزق کی تنگی ہو، جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی پریشانی ہے، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کروں، میرے پاس تو اتنی تھوڑی سی رقم ہے، میں کیسے خرچ کروں؟ جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے، اللہ کے راہ میں اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں، مساجد کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاد میں خرچ کریں، صرف جہاد اللہ کی راہ نہیں ہے۔ وما انفقتم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کریں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں، مساجد کے اوپر خرچ کریں، مدارس کے اوپر خرچ کر لیں، اسی طرح مسافروں کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں میں جو آپ کے غربا ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ سارے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سارا وما انفقتم میں شامل ہے۔ تو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کریں گے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں گے۔ خود میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جب بھی میں نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے جتنا میں نے خرچ کیا ہے، اور اسی دن دی ہے۔ تو آپ بھی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں، غرباء کے اوپر خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دیں گے جتنا آپ نے خرچ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسی دن دیں گے، لیکن دیں گے ضرور۔ اس لیے جب بھی رزق کی تنگی ہو فوراً خرچ کرنا شروع کر دیں اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ اگر اور کہیں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف۔ سب سے پہلے حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث نمبر 5352، یعنی 5352 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے بنی آدم خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو گے تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ خرچ کرنے سے اللہ اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے مخلوق کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خرچ کریں گے۔ آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے، غرباء، مساکین، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر خرچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خرچ کریں گے۔ کیونکہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ بندے صبح کرتے ہوں مگر 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا۔ وہ فرشتہ جو دعا کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور بد دعا کرنے والا فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو برباد کر دے۔ تو جو بخل کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، وہ اور زیادہ تباہ ہوتا ہے۔ جن کے حقوق اس پر ہے اس کے اوپر خرچ نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خرچ کریں، خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدلہ دیں گے، اور اللہ جب بھی بدلہ دیتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے۔ تیسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے،
وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ تو اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہے، ایک صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتا، دوسرا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اس لیے معاف کیا کریں آپ کی عزت بڑھے گی، اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ عاجزی اختیار کرو آپ کا مرتبہ بڑھے گا۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، غرباء کے اوپر خرچ کرنا صدقہ، مساجد کے اوپر خرچ کرنا صدقہ، اسی طرح مدارس کے اوپر خرچ کرنا صدقہ، اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنا صدقہ۔ غرض آپ جہاں کہیں اچھی نیت سے اللہ کے لیے آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے، یہ صدقہ ہے۔ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے رزق میں تنگی ہو، جب بھی آپ محسوس کریں کہ رزق کی پریشانی ہے، آپ کو رزق کی تنگی ہے، فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اگر اور کہیں باہر آپ خرچ نہیں کر رہے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں، آپ کے رزق میں بڑھوتری کیسے ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔